ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه۔ آج کا موضوع امام صاحب حفظہ اللہ بھی ذکر فرمائیں کہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کا تعارف ہو، ان کے بارے میں ہی بات کرنی ہے، کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہمارا موضوع ہی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ حسنا واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں، دے آر ناٹ ایکول۔ اب کون ہے وہ، کس کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، انفاق کی، اپنا سب کچھ کھپائے لگائے۔ فتح مکہ یعنی سب کچھ اچھا ہو جانے سے پہلے، جب حالات پرکشیدہ تھے، پیچیدہ تھے، آزمائشوں کی گھڑیاں تھے، حالات آپ کے سازگار نہیں تھے، فتح نہیں ہوئی تھی، ہر طرف سے شکست ہوتی تھی، آپ بہت آزمائشوں سے گزر رہے تھے، تو اس زمانے میں جن لوگوں نے خرچ کیے فتح سے پہلے، قتال سے پہلے، تو وہ جو بعد میں خرچ کرنے لگے، سب کچھ اچھا ہو گیا، فتح ہو چکی، اسلام پھیل گیا، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، اس وقت بھی جو لوگ آ کے اپنا انفاق کر رہے ہیں، لیکن یہ دو گروہ ایکول نہیں ہے، اللہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جنہوں نے پہلے مشکلوں کے حالات میں اپنا سب کچھ کھپایا ہے، وہ درجوں میں بہت بلند ہے، بہت عظمت والے ہیں ان درجوں میں، ان لوگوں سے جن لوگوں نے بعد میں انفاق کیا، بعد میں سہارا بنے، اسلام کے لیے جدوجہد کیے، کوششیں کیے۔ ٹھیک ہے، اجر کسی کا بھی ظاہر نہیں کریں گے، اجر کے اعتبار سے سب کو اجر دیا جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے اولئک اعظم درجۃ من الذین، ان لوگوں سے ان کے درجے اعظم ہے، اونچے ہے، بلند ہے، جن لوگوں نے انفاق کیا، انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں جنہوں نے انفاق کیا اور بعد میں جو لڑائیاں کر لیے، وہ لوگ بھی قتال کے بعد آئے، سب کچھ اچھا ہو گیا، اب اسلام کے دل دادے بن گئے۔ ٹھیک ہے، اجر ان کا بھی ہے، کم نہیں کریں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے وعدے سب کے ساتھ ہیں اچھے، حسن، بہترین وعدے اللہ نے سب کے ساتھ کیے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے پورا خبردار ہے، کون کس اجر کے مستحق ہے، کون کس درجے کے مستحق ہے، اس کی خبر اللہ سے زیادہ کسی اور کو ہو سکتی ہے کیا؟ تو اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمہارے سارے اعمال سے وہ واقف ہے، باخبر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے میں کیوں شروع کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں بات اس شخصیت کی کر رہا ہوں جس کے مرتبے اور مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس اعتبار سے جو یہاں پر بات آ گئی ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین، جو بات اللہ نے بیان کر دی ہے نا، تو یہ اولئک اعظم درجات میں، درجوں کے جو عظمت ہے، اس کیٹیگری میں ایک ایسی خاتون کو اللہ نے رکھا ہے جس کا مقابلہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا، وہ ہے ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا۔
پوری دنیا میں چند اہم عورتوں کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا، جو درجوں کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ تو آپ 4 عورتوں کو خاص طور پر رکھ لیجئے، اس کا ذکر جو رسول اللہ نے فرمایا، 4 عورتیں جو بہت درجوں میں بلند مقام والی ہیں۔ دور قدیم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، فرعون کے نکاح میں آ گئی تھی، ان کے جیسا صبر کسی میں نہیں پایا جاتا۔ فرعون جیسے جبار ظالم شوہر کو جس نے برداشت کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں جو اذیتیں سہی ہے، وہ حضرت آسیہ تھی۔ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بہت عالیشان محل بنایا ہے، اور محل کا نام رکھا بیت الصبر، صبر کا محل، صبر کا مکان۔ یہ اس خاتون کو اللہ نے عطا کیا۔ اب ان کی ہسٹری پڑھے تو آپ حیران و سرگرداں ہو جاتے، کیا تکلیفیں اٹھائی ہے وہ خاتون اللہ کے لیے، کتنا ظلم، کتنا ستم وہ کرتا تھا فرعون۔ ظاہر بات ہے بھائی، وہ تھا ہی ظالم، تو جب کسی کو نہیں چھوڑتا وہ ظلم میں، تو ایک نیک بیوی کو کیسے برداشت کرے گا؟ صالح ایک عورت ہے اس کے ساتھ، اس کے نکاح میں، تو وہ تو ظلم کی انتہا کر رہا ہوگا اس کو۔ تو ایک عورت وہ تھی۔ اب میں ان کا واقعہ تو نہیں کرنا ہے مجھے بیان، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں کہ وہ ایک درجے کی عورت تھی، جو بلند پایہ مرتبہ والی عورت، جس کو اللہ نے جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ایک دوسری عورت کا اور ذکر ہے جو قرآن میں اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، ہمارے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان ملتا ہے۔ وہ عورت ہے جو عظیم و شان مرتبے والی، اللہ نے اس عورت کو اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہوں گا؟ اللہ کروڑوں خربوں مخلوقات کو پیدا فرمائے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ دار الاسباب بنائے۔ دار الاسباب بولے تو سمجھتے ہیں نا، سبب کے تھرو کام ہوتے ہیں دنیا میں، ما فوق الاسباب کام دنیا میں آپ نہیں دیکھتے، کبھی دیکھ لیے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پھر معجزہ ہے، کرامت ہے، ارے یہ کیسا ہو گیا، حیرت پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ دنیا کے ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس عورت کو چن لیا یہ بتانے کے لیے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ اسباب کے محتاج تم ہو سکتے ہیں، میں تم کو بنایا ویسے اسباب استعمال کرنے والے بنایا، میں بنایا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، فعال لما یرید ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں۔ یہ بات تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس ایک طریقہ یہ ہے، اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ نکاح کرنا پڑتا، ایک مرد ایک عورت ملیں گے تو دونوں کے ملن کے بعد یہ ایک اولاد پیدا ہو گئی، یہ تمہارا دنیاوی دستور ہے، یہ اسباب ہے، لیکن یہ میں نے بنائے ہیں۔ میں اس کا خود پابند نہیں ہوں، خود مجبور نہیں ہوں میں اپنے بنائے ہوئے اسباب کے سامنے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرد ایک عورت مل جائے۔ وہ بتانا تھا تو اللہ نے ایک عظیم و شان خاتون کو اس کے لیے چنا، انتہائی برگزیدہ اس کو بنایا، اس کو نیک بنایا۔ اب ان کی ایک لمبی تفصیل ہے قرآن مجید، آل عمران پڑھیں گے، سورہ مریم پڑھیں گے تو اس خاتون کے مرتبے کو آپ جان پائیں گے۔ وہ خاتون کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، سورت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا، ان کے ہی نام کی سورت نازل کر دی قرآن میں۔ کیا مرتبہ ہے، ان کے نام کی سورت ہی اتار دی قرآن، سورت کا نام ہی رکھ دیا ان کے نام سے، سورت المریم۔ وہ تھے مریم بنت عمران، عمران ان کے ابو کا نام ہے، انہی کے نام سے سورت کا نام ہے، ان کے ابو کے نام سے بھی، ان کے ابو کی اولاد کی طرف منسوب کر کے آل عمران، عمران کی اولاد۔ اور یہ عمران کی اولاد بول کے جو ذکر کر رہے ہیں وہ انہی کا ذکر ہے، مریم کا اور ان کے بیٹے عیسیٰ کا، تو آل عمران بول کے سورت کا نام رکھے۔ تو یہ عمران کی بیٹی ہے، ان کا واقعہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ انتہائی برگزیدہ مرتبے والی خاتون، ٹاپر جنت کے خواتین میں سے ایک یہ ہے، اور ایک ان دونوں معزز ترین خواتین کے بعد پھر ایک دنیا میں خاتون پیدا ہوتی ہیں،
ان کے ادوار گزر گئے، آسیہ کا گزر گیا، پہلے کے ہیں، مریم سے پہلے کے ہیں، وہ پرانے قدیم زمانے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، مریم موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ کی اماں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے بغیر کسی مرد کے چھوئے کے، نشانی بنا دیا اللہ نے اپنے قدرت کی، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ بتانا تھا۔ مریم کو چنا اللہ نے، کتنی مقدس عورت ہے، پاکیزہ عورت، اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے اس کا، وہ ایک خاتون۔ اب ان کے بعد پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایک اور خاتون پیدا ہوتی ہے۔ تمام جنتی خواتین میں سب سے اونچا بلند ترین مقام اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ وہ مقام کس کا ہے؟ وہ ہے ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ۔ کیا مقام ہے اس عورت کا کہ جب یہ خاتون پیدا ہو گئی جنت کی سردارہ، تو اب جنت کی سردار اگر کسی اور کو بنانا بھی ہو اس کے بعد، خدیجہ کے بعد، تو اسی کے تخم سے، اسی کی کوکھ سے، اسی کے رحم سے پیدا ہونے والی اولاد کو مرتبہ دیا گیا۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی خواتین کی سردارہ۔ اکثر اہل علم کے نزدیک خود رسول اللہ کے فرمودات کی روشنی میں ان چار جو عورتوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں بھی ٹاپر ہے خدیجہ، سب سے اوپری مقام خدیجہ کو حاصل ہے، ان سے بڑی بزرگ کوئی اور عورت نہیں۔ اللہ اللہ، کیا رتبہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، وہ ہماری ماں ہے۔ اب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے میں نے وہ آیت آپ سے پڑھی سنائی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے جو پہلے خرچ کیے ہیں، پہلے تکلیفیں اٹھائے ہیں شروعات کے زمانے میں، کوئی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، بعد والے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سابقون السابقون ہے وہ لوگ، سبقت لے جانے والے، کیا اچھے ہیں وہ سبقت لے جانے والے، جس کا ذکر سورہ واقعہ کی شروعات میں آپ کو ملتا ہے۔ السابقون السابقون، کیا جانتے ہو تم سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بعد پھر یہی وہ لوگ ہیں، انبیاء کی جماعت کے بعد یہی وہ لوگ ہیں۔ خواتین میں دیکھتے ہیں تو ہماری ماں خدیجہ کا رتبہ، مردوں میں دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق، عثمان ابن عفان، زبیر، طلحہ، یہ وہ زبردست شخصیتیں ہیں، عمر ابن خطاب، علی ابن طالب، اللہ اکبر، کوئی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سابقون میں سے ہے، اولون و سابقون، جنہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے جس کا گمان بھی محال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، تصور بھی محال ہے۔ ہم جھیلنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تکلیفیں جھیلنا، اس کو برداشت کرنا، وہ تو سوچنا بھی نہیں، ہمارے خیالوں میں بھی وہ تصور نہیں کر سکتے ہم تکلیفوں کا، اتنی تکلیفیں وہ لوگوں نے برداشت کی، سوچ نہیں سکتے۔ ان میں سے ہماری ماں ہے جو پہل کرنے والی، سب پر سبقت لے جانے والی، سب پر سبقت، میں کہہ رہا ہوں سب پر، تو میں یوں نہیں بول رہا ہوں، سب پر سبقت۔ اکثر ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری امت میں سب سے بلند مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اجماع ہے نا، وہ اکثر لوگوں کا یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر ہے صدیق اکبر کا رتبہ، وہ مرتبہ ہماری پلکوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سروں پر ہے، کوئی ان سے بلند نہیں ہو سکتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات بولتا ہوں، چاہے لوگ اختلاف بھی کریں تو مجھ سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری ماں کا رتبہ ان سے بھی آگے، کیونکہ ابو بکر بھی بعد میں ایمان لائے ہیں، پہلے یہی میری ماں ایمان لائی، یہ پہلی مومنہ ہے رسول اللہ پر ایمان لانے والی، صدیق اکبر ان کے بعد ہے۔ کوئی اختلاف کرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، بہت سارے لوگ اختلافات کر لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ میری ماں کے بارے میں جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو سن لیجئے، ان کے والد کا نام قویلد تھا، اسی لیے ان کو کیا بولتے ہیں آپ؟ خدیجہ بنت قویلد، قویلد،
خویلد ہے، زیر آراز کسرہ کے ساتھ ہے، خویلد ہے ان کا نام. بہت شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، عرب کے اونچا گھرانہ تھا ان کا، شرف والے گھرانے میں سے تھے. اور یہ پیدا ہوئی تھی جو سال ہوا تھا فیل والا، اصحاب فیل کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کو عامل فیل کہا جاتا ہے. فیل والا یعنی ہاتھیوں کی جنگ والا سال. وہ عرب کی تاریخ، وہیں سے عرب تاریخ کو اپنے بیان کرتے تھے، کلچر تھا عربوں میں. تو اس سے کم و بیش 15 سال پہلے کا ذکر ہے تاریخ میں ان کی پیدائش کا، کہ وہ فیل والے سال سے 15 سال قبل پیدا ہوئی تھی. اس سے یاد رکھتے تھے لوگ. اور یہ جو عیسوی ہے تو اس کا بھی ذکر بعض روایات میں کیا گیا ہے تاریخ کے، کہ جو عیسوی عیسیٰ علیہ السلام سے جو عیسوی چلے آ رہی ہے، جیسے آج ہمارے پاس 2025 عیسوی ہے، تو وہ عیسوی سے اگر ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں 555 عیسوی تھی ان کا پیدائش کا سال. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا بھی ہے 555 کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھتے ہیں پیدائش کا سال تو 570 ہے، 570 ہے، تو 15 سال کا ڈیفرنس خود بخود آ جاتا ہے 55 سے 70 کو. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی کون سا ہے؟ عرب کی تاریخ جو عرب بیان کرتے ہیں یہ فیل والے سال سے کیلکولیشن کر کے تو کہتے ہیں کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا ابراہ کا. یہ ابراہ کا ہاتھیوں والوں کا واقعہ جس سال پیش آیا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اور عرب کے پاس تاریخ میں حضرت خدیجہ کی پیدائش بیان کر رہے ہیں 15 سال پہلے، تو 55 ہی بن رہا ہے، 555 عیسوی بن رہی ہے، تو وہ ان کی پیدائش کا سال ہے. ان کے 2 نکاح کا ذکر ملتا ہے. ایک تو عتیق نام کا ایک شوہر ان کی زندگی میں آئے تھے، عتیق بن عامر، مخزومی نام خاندان قبیلہ ہے ان کا غالباً، وہ ان کے شوہر بنے تھے. پھر وہ بھی فوت ہو گئے غالباً، یا پھر ان کا طلاق خلا، جو بھی ہوا تاریخ میں مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں. ان کے بعد ایک اور نکاح ہوا تھا ان کا، ابو الحالہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، یا ابو الہند بھی کہا جاتا ہے. ان کی 2 بیٹیاں ان سے پیدا ہوئی تھی، ایک حالہ ایک ہند، ان کی کنیت وہ تھی دوسرے شوہر. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیل والے ابراہ کے واقعے کا سال جو ہوا اس کے 20 سال بعد میں ایک جنگ ہوئی تھی عربوں کے اندر، اس میں وہ ان کے والد بھی اور ان کے وہ شوہر بھی فوت ہو گئے. وہ بیوہ ہو گئی تھی ہماری ماں خدیجہ. بہت شریف گھرانہ تھا، چھوڑا ہوا باوا کا مال تھا والد کا، تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تجارت والے تھے، بہت سارا مال تجارت کا ان کے پاس ہوا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنا مال تجارت عرب کے جو تاجرین مرد حضرات ہوتے تھے ان کو دیتے تھے. وہ خدیجہ ہمارے ماں پہلے جوانی میں جب بیوہ ہو گئے تھے تو اس وقت اپنا مال عرب کے تاجروں کو دیتے تھے. میرا مال لے کے جاؤ، جاتے تھے نا قافلے، تجارتی قافلے نکلتے تھے، کوئی ملک شام جا رہے، کوئی بصرہ جا رہے، کوئی فلاں جگہ جا رہے ہیں، عرب کے قافلے اونٹوں پہ ڈالنے کے سامان جاتے تھے، بازاروں میں بیچ کے کر کے جو منافع لاتے تھے. تو انہوں اپنا مال دے کے بھیجتے تھے کہ تم لوگ محنت کر لے کے مال بیچ لو، میرا جو منافع آ رہا اس میں سے تمہارا اپنا جو حصے داری ہوتی وہ رکھ لو، میرا جو حصہ نکلتا مجھے دے دو منافع میں سے. تو ان کا کاروبار چلتا تھا اس طرح سے. خود نہیں جاتی تھیں، خود گھر میں ہی رہتی تھیں اپنے. مول صاحب بہت خاص بات ہے، ہمارے پاس ہمارے سلفی حضرات کو بھی اللہ عقل دے. ہمارے کیا ہو گیا، ہمارے علماء کو بھی کیا ہو گیا مجھے نہیں معلوم، سر پھوڑ لینا ہو گیا مار مار کے. عورتوں کو بورڈ کے ڈائریکٹر بنا دے رہے، بزنس کے، تجارتی دھندے کے، سمجھے، کمپنیاں لگا دے رہے ہیں. ایک خاتون ہیرا گروپ بنا لیتے، ایک فلاں گروپ بنا لیتے، انہوں ایک اس کے چیف بن جاتے، ڈائریکٹر بن جاتے. اور ان لوگوں کو جب بولے بھئی عورتوں کے ہاتھ میں کاروبار دینا یہ کیا رے باپ، تو ہم اماں جان کا ذکر کرتے. ہمارے ختیجہ بھی بزنس کرتے تھے. شرم آنا رہے تمہارے کو، کئی کوئی حرکتیں کر رہے ہیں، کئی پورے باپ اپنی آخرت تباہ کر لے رہے. سو
ہمارے اما جان جا کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کے بزنس کہاں کرے رہے؟ بازار میں جا کے بیٹھ کے. کب کرے؟ شادی سے پہلے کرے، نہ جوانی میں کرے، نہ قدیم زمانے میں کرے. اپنا مال دے دیتے تھے، لے جاؤ بھائی تم لوگ جاؤ بیٹھ لو، میں گھر میں رہتی ہوں، میرا مال کا فائدہ آیا تو لا کے دے دینا میرے کو. ختم ہوگی بات. انہوں سیلف کب گئے؟ بذات خود بنفس نفیس خود جا کے کب بازار میں بیٹھے ہو؟ ان کا نام لیتے تم، شرم آنا تمہارے کو. یہ منہ اور مسور کی دال. کہاں وہ اور کہاں تم، کہاں ان کا رتبہ اور کہاں تم، ان کی دھول بھی نہیں، گرد بھی نہیں. نام ان کے لیتے تھے بڑے بڑے. بھیا بات جذباتی ہو کے بول دے رہا ہوں میں، معاف کرنا. اس واسطے کہ اصلاح کرنا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں. کسی کو تنقید کرنا، بوس کینا نہیں ہے، سمجھانا ہے. حرکتہ نکو کرو ایسے، بدنام بھی ہو جا رہے ایسا کر لے کے. اللہ میں ذلیل بھی کر دے رہے تمہارے کو جب تم ایسے حرکتہ کرے غلط. اتنے بڑے بڑے ناموں کو لے کے سہارا بنا کے اپنا پیٹ سیکنے کی کوشش کرے نا، اللہ تعالیٰ بھی تو انتقام لینے والا ہے. عزیز انتقام ہے نا. کیسا ذلیل کر دے رہے اللہ میاں. جہاں بولے سڑکوں پہ مار رہے پولیس والے. اچھا ہے، ڈھکل دے، دھکے دے رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، پڑ جا رہے ہیں برقعے میں. شرم نہیں آ رہی؟ اچھا دکھ رہا. بازار میں نکل کے اچھا کر لیے تم، اپنے آپ کی عزت بڑھا لی، عزت کم کر لیے بازار میں آ کے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا. قرآن میں اللہ بولے اے نبی اپنے بیویوں کو بولو، مسلمان عورتوں کو بولو، اپنے گھر میں اپنے گھروں کو پکڑ کے رہو، بولو ان کو. نہیں پڑھ رہے سورہ احزاب میں؟ گھروں کو پکڑ کے رکھو بولو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عورتوں کے لیے سب سے بہترین مقام ان کے چار دیواری کے گھر ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھر بہتر ہے تمہارے لیے، مسجد سے بہتر ہے. مسجد میں آنا چاہتے تو آؤ، ہم روکیں گے نہیں اللہ کے بندیوں کو، لیکن بہتر مقام تمہارے اپنے چار دیواری، تمہارے اپنے گھر ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے نا. تم تجارت کو، دھندے کو نہیں کر رہے باہر باہر وہاں، اور نامہ اتنے بڑے بڑے لے رہے. بری بات ہے. تو ہماری ماں اس وقت بھی تجارت کا سامان دے دیتے تھے تاجروں کو، تم لوگ لے جانا، بیچ لینا. تو ان کے ساتھ تو ان کے پاس ایک غلام تھے خدیجہ کے پاس، ان کا نام میسرہ تھا، تاریخ میں آتا ہے میسرہ نام تھا ان کا. تو انہوں کیا کرتے تھے، ساتھ جاتے تھے مال لے لے کے. ٹھیک ہے، جانا پڑے گا نا. ایک آدمی خود مال جا رہا تو مال کے ساتھ تو ایک نگران اپنا خود کا ایک آدمی تو ہونا ہی پڑتا نا، ایک خادم. تو غلام جو تھا ان کا، وہ خادم کو ساتھ بھیجتے تھے. چلتا تھا تجارت کا کاروبار. فائدہ نقصان تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، ہوتا تھا. ایک ایسی شخصیت کا نام ابھرنے لگا مکے کے شہر میں اور ارد گرد عرب میں. جیسا جیسا وہ شخص بچپن گزرا، جوانی کے دہلیز پہ آیا، جوان ہوا، تو وہ شخص ایک عظیم الشان شخصیت اور پرسنالٹی لوگوں کے سامنے کھل کے آ رہی تھی. پورے معاشرے میں ایک پرسنالٹی مشہور ہو رہی تھی، چرچے ہو رہے تھے. اس کے دیانت داری کے، اس کی امانت داری کے، اس کے صداقت کے، سچائی کے لوگ ذکر کر رہے تھے اس کے بد پیچھے. ایسا آدمی ہم کبھی نہیں دیکھے زندگی میں. بچپن سے ہی چرچے تھے، جوان ہوئے تو اور بڑھ گئے. کون تھے وہ جانتے ہیں جی؟ ہمارے آپ کے، ہم سب کے سردار، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات ہیں، وہ قصے ہیں جو مشہور ہو رہے تھے جوانی میں. ابھی نبوت دور دور تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی بنیں گے جانتے ہی نہیں، بنیں گے کون ہے نہیں معلوم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کون لکھے ہوئے محمد. اللہ کے پاس محمد رسول اللہ کے بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہوگا؟ لوح محفوظ میں. جو حضرت آمنہ کے بطن میں عبداللہ کے بیٹے بطن ماں میں، رحم مادر میں جب شروع ہوئے تخلیق ان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ کون بن رہا ہے، کون پل رہا ہے؟ ہمارے پاس بعض جاہلاں جو ہے نا، عجیب عجیب طریقے کے لوگ ہیں بھائی، سمجھا سمجھا کے سر پھوڑ لینا ہو گیا. ان کے وجہ سے ہمارا مسلک بھی بدنام ہو جاتا، جاہلوں کی وجہ سے. کام ہونے کا خراب کر دیتے لوگ. بریلویوں کے سامنے، شیعوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے عام آدمی تھے رسول اللہ، کامن مین تھے. ارے جاہل چپ تو بھی بیٹھنا، رہے خاموش منہ کو تو بھی بند کر لے، نہیں معلومات ہے تیرے کو تو بک بک تو بند کر دے کم سے کم.
لوگ کیا بولتے ہیں؟ دیکھے کیسا بولا، یہ گستاخ ہے، کمینے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں ہمارے، ہم گالیاں کھانا ان کی وجہ سے۔ ارے ہمارا وہ مسلک ہی نہیں، تم جو بول رہے ہمارا نہیں ہے وہ مسلک، تم بکواس جو کر رہے کہاں سے لا کے بولتے، کس کو سن کے بولتے، ہم کو نہیں معلوم۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، محدثین کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ عام آدمی آمنہ کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے، کامن مین نہیں پیدا ہو رہا ہے آمنہ کے بطن سے۔ لوح محفوظ میں جو پیدا ہونے والے کے بارے میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے، کتنے ہزاروں کتنے لاکھوں ہم کو نہیں معلوم، جسم بھی نہیں بنے تھے انسانوں کے، جناتوں کے، فرشتوں، کوئی بھی نہیں، اسی وقت روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کمٹمنٹ لیے تھے اس کے بارے میں، یہ شخص کے بارے میں، یہ پرسنالٹی کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ہمارے سردار ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِثْلِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ آل عمران میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھتے، قرآن و حدیث والے ہم لوگ، ارے بولنے سے قرآن حدیث والے بن جاتے کیا؟ جاہل کے جاہل رہیں گے مطلق۔ کیا بول رہے ہیں اللہ میاں قرآن میں؟ وہ وقت یاد کرو جب انبیاء کی تمام ارواحوں کو، روحوں کو نکال کر کے پروردگار عالم نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب عطا کروں، حکمت سے نوازوں، اور تمہارے پاس دنیا میں تمہاری رسالت کے، تمہارے نبوت کے ایام میں اگر میرا ایک نبی ہے جس کے بارے میں تم کو وعدہ مجھ سے کرنا ہے، اگر وہ نبی، وہ رسول اگر آ جائے تمہاری شریعت کی تصدیق کرتا ہوا، تو لازماً تم پر فرض ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ کتنا زور دیا بھائی اس قواعد، یہ عربی کے قواعد کو یہ علماء جانتے ہیں کتنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر لازماً اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ انبیاء کو کہا جا رہا ہے، انبیاء کو کہا جا رہا ہے، ان کی روح تم پر فرض ہوگا، لازماً تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور لازماً تم کو اس کی نصرت کرنی پڑے گی۔ اقررتم، کیا قبول کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِثْلِي، میرے اس وعدے کو مضبوط پکڑتے ہو؟ تو سب انبیاء کی روحیں ایک زبان پہ بول رہی ہے، سوالات انبیاء، عیسیٰ بن مریم تک، آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک ایک زبان ہو کر کے کیا بول رہے ہیں؟ قالوا اقررنا، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں اس وعدے کا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے پھر ان لوگوں سے، انبیاء سے؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اب تم گواہ رہنا اس اقرار پر، میں خود گواہ رہوں گا۔ اللہ میں خود بذات خود گواہ رہوں گا۔ کس کے بارے میں ہو رہے کمٹمنٹس؟ کس کے بارے میں ہو رہے یہ؟ اور کتنے کی سال پہلے عالم ارواح میں جسد نہیں بنے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے، اولون سابقون میں جو مفسرین گزرے ہیں صحابہ کرام، ان کے تفاسیر میں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کمٹمنٹ تھا وہ ارواحوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب وہ محمد رسول اللہ آمنہ کے پیٹ میں پل رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں کامر آدمی پل رہا ہے؟ جہالت کی انتہا ہے تمہارے پاس، بے وقوف۔ وہ منکرین حدیث، وہ گمراہ فرقے جو یہ بک بک کرتے ہیں، تم ان کی باتوں کے اوپر بات کرتے ہو۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت خاص آدمی پیدا ہونے والے تھے آمنہ کے بطن سے۔ اسی لیے تو امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتا ہے نا بھائی، کوئی معمولی باتیں ہیں کیا؟ آمنہ کے بطن سے خوشبو بہتی تھی، لوگ آگے شکایتیں کرتے تھے عبد المطلب سے، گاؤں والی عورتیں آ کے بولتی تھی تمہاری بہو بیوہ ہے نا جی، اس کو کیا ضرورت ہے خوشبو لگانے کی، ذرا بولو نا، تحقیق کرو نا اس کو، بولتے کیوں نہیں؟ تو ان کو شرمندگی ہوئی، سسرے کو، باپ ہے نا، باپ سسرا کیا، باپ کیا، ایک ایک بات ہوتی، ہمارے پاس الگ الگ ہوتی، سسرا بولے تو سسرا الگ کہتے انہیں، ارے اماں باپ کے قائم مقامی چھوتا انہیں، تمہارے باپ کے بعد وہی تو باپ بن کے ریسیو کرتا، ایک باپ الوداع بولتا اپنی بیٹی کو، ایک باپ ریسیو کرتا، تم اسلام کو جانتے ہی نہیں، سسرے کو بہو بڈھا بنا لیے، اور سسرے بھی ویسی سے آج کل کے، بہو بولے تو بہو نہیں، بہو بن کے کہتے، بہو بڈھا بنا ہے، ارے بابا بہو نہیں رہے، بیٹی بن کے لاؤ اس کو، بیٹی۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں جاننے کی وجہ سے یہ فساد ہے گھروں میں، سمجھ نہیں؟
تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ عبد المطلب اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، کیا میں بیٹی کو بول رہا ہوں، بہو بیٹی ہمارے نزدیک ایک ہی ہے، تو بلا کے شرمندگی ہوئی تو بولے بیٹا میری بچی خوشبو کہیں کو لگاتی بیٹا. لوگ بول رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں کہ خوشبو لگاتی، بیوہ عورت ہے کہیں کو لگاتی. تو ابو قسم ہے اس ذات کی، اللہ کی قسم ہے، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی اور مجھے حاجت بھی نہیں ہے خوشبو کی. تو بیٹے خوشبو کیوں آتی تیرے پاس؟ تو بولے مجھے خود بھی نہیں معلوم کیوں آتی، مجھے بھی نہیں معلوم کیوں آتی، یہ تو آتے رہتی ہے، میں بھی نہیں جانتی کیوں آتا، ایسا کیوں ہو رہا مجھے بھی نہیں معلوم ابو. اور راز کیا تھا؟ پیٹ میں پلنے والا بچہ اور راز تھا جس سے خوشبو مہکتی تھی. ارے کیا عام آدمی پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بات تو صحابہ میں سے ایک صحابی گواہی دے رہا، آپ کو معلوم ہے، عظیم الشان صحابی جو رسول اللہ کے بچپن سے خدمت کر رہا، بچپن سے، جس کو دعائیں دی رسول اللہ علیہ وسلم خاص برکت کی، عمر میں برکت، مال میں برکت کی خاص دعائیں دیے. تو عمر میں بھی برکت ہوئی، 100 سال کے اوپر ہو کے جیے. رسول اللہ کی دعا کی طفیل میں 100 سال کے اوپر ہو کے جیے. کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ اور بچپن سے خدمت کر رہے خادم. یاد آیا کسی کو؟ میرا بچہ، اللہ تیری عمر پر برکت دے. انس بن مالک، مالک بن نظر کے بیٹے. مالک بن نظر تو ایمان نہیں لایا، بھاگ گیا، ان کا ابا چھوڑ کے بھاگ گیا ان کی امی کو. یہ بچے کو لا کے رسول اللہ کے گود میں ڈال دیے تھے ان کی امی بھی رسول اللہ کے خالہ ہوتے تھے رشتے کے، ام سلیم، لا کے ڈال دیے تھے گود میں بچے. وہاں سے خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں گواہی دیے، اللہ کی قسم کیا بات بول رہے ہیں معلوم؟ رسول اللہ کی ہتھیلی سے نرم میں کوئی ریشم بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. رسول اللہ کی صحیح بخاری مسلم سب میں حدیث موجود. ارے آپ جانتے ہی نہیں اپنے آپ کو، ہم سلفی، ہم اہل حدیث، ہم فلاں، ہم چلا ڈھمکا. ارے کیا ہوتا ہے اس سے؟ سمجھو پہلے مقام مرتبوں کو، دین سمجھو کیا ہے. انس بن مالک بول رہے ہیں رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ملائم کوئی ریشم نہیں دیکھا اپنی زندگی. اور کیا بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟ رسول اللہ کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی نا، میں کوئی عمدہ سے عمدہ مشک اور کستوری میں بھی وہ خوشبو نہیں پاتا تھا جو خوشبو پسینے سے آتی تھی رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا رتبہ تھا، کیا شخصیت پیدا کی تھی اللہ نے. ان کی امی رسول اللہ کے خالہ، رسول اللہ بے تکلف جایا کرتے تھے ان کے گھر کو. خالہ ہے نا، اماں کی بہن ہے تو اماں کے جیسا سمجھ کے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بے تکلف انہوں نہیں رہے گھر میں تو ان کے بستر میں سو جاتے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بزرگ میری ماں ہے رشتے میں، عمر میں اگرچہ کہ ہم عمر ہوں یا کم ہیں لیکن رشتہ تو بڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف رہتے تھے. اور رسول اللہ کو اپنی ماں کے، اپنے باپ کے رشتہ داروں کی بہت اہمیت تھی رسول اللہ کے پاس، بہت اہمیت تھی. خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو رسول اللہ کا پسینہ چمڑے کے اس وقت بستر ہوا کرتے چمڑے کے، تو سو جاتے تھے. چمڑے پہ پسینہ جذب نہیں ٹھہرتا تھا، اوپر ٹھہر گیا تو انہوں انس بن مالک کی امی وہ پسینے کو سوت کے شیشے میں بھر لے کے رکھے تھے. معلوم آپ کو؟ بخاری میں امام بخاری نقل کرے یہ حدیث کو. بہت بخاری مسلم بولتے ہیں. ارے پھر یہ کیا پڑھے کبھی زندگی میں؟ وہ پسینہ سنبھال کے رکھے شیشے میں، کہیں کو رکھے معلوم؟ مرتے وقت بولے، انس بن مالک بول رہے مرتے وقت وصیت کرے ہمارے امی میرے کفن میں رسول اللہ کا وہ پسینہ ملا دینا. برکت رسول اللہ کی زندگی میں. رسول اللہ پوچھے بھی، ارے کیا کر رہے تم یہ ام کلثوم، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ام سلیم کیا کر رہے ہیں تم، یہ پسینہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو بولے ہم اس سے برکت کی غرض رکھتے ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، اللہ کی نشانی ہے، اس لیے ہم جمع کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے رکھ لو. سمجھے آپ؟ یہ آپ مسلک اہل سنت، ارے آپ پہلے سمجھو تو صحیح. اہل الحدیث اہل سنت ہم الگ الگ لوگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں. آپ جانتے نہیں سب چیزوں کو، اس لیے اوپر باتیں کرتے ہیں. وضو کا پانی لپٹ سمٹ لیتے تھے صحابہ کرام، کھانکار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغم تھوکے تو لے لے کے بل لیتے تھے. رے بابا یہ امام بخاری نقل کرے. صحابہ کی محبتوں کا یہ عالم تھا. آپ کیا محبت کرتے رسول اللہ سے؟ تو خیر بات کچھ گزر چلے جائیں گی. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی عام آدمی نہیں تھے پیدا ہوئے سو وقت بھی.
تو ان کے بچپن سے ہی چرچے ہوچ رہے تھے، چرچے بچپن سے ہی تھے رسول اللہ کے. جوان ہوئے تو بھی ایسا حساس جوان بنے رسول اللہ، جوان میں احساس کوٹ کوٹ کے، ایموشنز کوٹ کوٹ کے، معاشرے کی فکر اصلاح کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. جانتے ہیں معاشرے میں دیکھے کہ کیا ہے یار ہمارا معاشرہ، شراب پینے کو فخر سمجھ رہے، جس کے گھر میں جتنی بڑی شراب کا دیوان ہے انہیں اتنا بڑا معزز آدمی، عزت والا. کیا ہوگا ان لوگوں کو؟ جوا کھیلتے، جوئے میں مال بھی ہار جاتے، اپنے عورتیں بھی ہار جاتے. ارے یہ کیا تو بھی تماشا ہے. بے چین تھے رسول اللہ کی روح. یہ کیسا ہے، یہ کیسے حالات ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ابھی جو ایک نوجوان بچہ ابھی خیرات کرا وہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہی ذکر کر رہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا. تو میرے استاد محترم ان کی خبر کو اللہ نور سے منور کر دے، بارکس کے تھے، شریف غالب، نام سنے ہوں گے، نام سنے شریف غالب یمنی کا، میرے استاد محترم میں سے، میرے استادوں میں سے ایک استاد ہے. وہ بڑی محبت ہے مجھے ان سے. وہ جو آج کل وہاں مدرسہ ہے نا مفلحات، اس کا سبل پہلا بنیاد کا مجھ مارے تھے. تو انہوں بولتے تھے ترجمہ کرتے وقت اس کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا. ضالًا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ ضال گمراہ، لوگ کر دیں گے گمراہ ترجمہ. ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ایک ترجمہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ ترجمہ ادب کے احترام کے سخت منافی ہے. میرے استاد بولتے تھے اس میں ادب نہیں ہے، گستاخی چھلکتی ہے ترجمے میں. ہم نے تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، ایسا مت کرو. ترجمہ تو اصل میں یہ ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. اب میرے ماموں کا میں تعارف کرا رہا ہوں کسی کے سامنے، میرے ماموں کا تعارف کراتے ہوئے کیا بول رہا ہوں؟ یہ میرے ماموں جان ہیں، ان سے ملیے. تو یہ لہجہ کیا دکھا؟ ماموں کو بھی خوشی ہوئی، لوگوں کو بھی ادب، آپ کی تہذیب معلوم ہوئی، جی اچھا دکھا. وہ اس میں کیا بولوں؟ یہ میرے بابا کا سالہ ہے، ان کو ملا ہے، ان سے ملو، یہ میرے بابا کے سالے ہے. تو کیا ہوا؟ بات غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، بات وہی ہے، بابا کے سالے سے ہوں، مگر میں کیا ہو گیا وہاں پہ؟ بدتمیز، گستاخ ہو گیا. سمجھ میں ایک بات، بولنے کا انداز بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ بات تو وہی بول رہا ہوں لیکن غلط ہے نا. تو ادب کے دائرے میں بات کرنا نا. تو میرے استاد یہ ہم کو سکھاتے تھے، بولتے بیٹے ایسا نہیں بولنا، بیٹے دیکھو بات سنبھل کے کرنا. تو ترجمہ کیسا کریں گے؟ تم بولتے تھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا ہے حبیب، تو ہم نے آپ کو راہ حق دکھا دی. ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، تلاش کرنے والا پایا. آپ تڑپ رہے تھے راہ حق کے لیے، سچائی کے لیے، صحیح راستے کے لیے، آپ بے چین تھے. تو کیا ہم نے آپ کو راہ حق نہیں دکھا دی؟ یہ کرو، یہ ہے ادب کے دائرے میں بات کرنا. اور یہ حقیقت ہے. رسول اللہ کی روح اسی لیے بے چین تھی کہ قوم کی یہ گمراہیاں دیکھ کر کے بے چین تھے. تو اللہ نے آپ کو راہ دکھائی، آپ پر نبوت ظاہر کی. یہ ہے. تو یہ چرچے تو عام تھے ہی رسول اللہ کے، بے چینی تو تھی رسول اللہ کے اندر لوگوں کو لے کر کے. اچھائی کے چرچے تو آپ کے تھے ہی. جوانی میں انجمن بنائے تھے، معلوم ہے انجمن؟ جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انجمن قائم کرے تھے. جیسے کہ یہاں بھی اب حساس لوگ آئے بول کے تم لوگ یہ کیا بنائے؟ ایک سوسائٹی قائم کر لے کے ایک کام کر رہے ہیں. تمہارے اندر کیا ہے؟ اس کو بولتے فطرت سلیم. ایک نیچرلی اچھائی تم میں پائی جاتی ہے کہ لوگ بھی اچھائی چیزوں کو قبول کر کے اچھائی کی طرف آئے. یہ احساس یہ رسول اللہ میں جوانی سے ہی بھرا ہوا تھا، بچپن سے ہی بھرا ہوا تھا. تو اپنے دوستوں کو لے کے، تو اس میں ابو بکر صدیق بھی ایک دوست تھے ان کے، اس وقت بھی جوانی میں بھی، جو انجمن میں شریک ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ. انجمن کیا کر رہے تھے بنا کے؟ یہ کام کر رہے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کرنا اچھا نہیں ہے، دیکھو یہ شراباں پی لے کے آنا، یہ جوئے کھیلنا یہ اچھا نہیں ہے، دیکھو یہ کام کرتے تھے جوانی میں بھی. نبوت ابھی بہت دور ہے، مطلب نبوت کا اظہار نہیں ہوا، ابھی ظاہر نہیں ہوئی، دور ہے. آپ کو خود بھی نہیں معلوم میں نبی بننے والا ہوں، لیکن اللہ کے پاس تو آپ نبی بننے والے ہیں. اللہ ویسے ہی گائیڈ کر رہا آپ کو، ویسے ہی رکھ رہا اللہ تعالیٰ. تو خیر یہ چرچوں میں چرچا یہ بھی تھا کہ بہت ایماندار، بہت امانت دار. تو ان کو بھی معلوم ہوا، ہماری ماں کو، خدیجہ کو بھی، جو تجارت کا مال دیتے تھے لوگوں کو، ان کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی تجارت لے کے جا رہے، سامان نیا نیا شروع کرے، بہت ایماندار آدمی ہے.
اور کتنے چھوٹے رسول اللہ ان سے معلوم ہے نا عمر میں؟ 15 سال چھوٹے ہیں. ابھی سن لیے نا پوری تفصیل. 15 سال چھوٹے ہیں. انہوں 15 سال بڑے ہیں تو انہوں زیادہ میچورڈ، دور اندیش، بردبار ہے کہ نہیں؟ 15 سال بڑی عورت ہے تو زیادہ میچورڈ ہے کہ نہیں؟ 15 سال میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں صاحب. 15 سال میں عورت بچی کو بچے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک معنی میں دیکھا جائے تو ماں کے قائم مقام. ارے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے صاحب. محمد رسول اللہ کی ماں بچپن میں لے لیے تو ایک ایسی عورت تھی ہے جو ماں کا تجربہ رکھتی ہے، عمر رسیلہ، اس کی گائیڈ لائنس میں پالے. یہ بہت عظیم حکمت آ رہے تھے اللہ نے. سمجھے آپ؟ تو خیر یہ ایک الگ طرف آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. ڈیپتھ کو تو کچھ اور سمجھ لیں گے. ڈیپتھ کو نہیں سمجھ کے کچھ اور سمجھ لیں گے تو مشکل میرے لیے ہو جائے گی. ڈیپتھ الگ ہے اس کے اندر. سائنٹیفک کچھ ڈیپتھ ہے جو نالج کی باتیں ہیں، جو میچور لوگوں کے لیے ہے. وہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ ان میچور لوگوں کے لیے نہیں. تو انہوں کیا کرے، بلائے رسول اللہ کو، بلا بھی جائے میسرہ سے. ہمارا مال لے جاتے کیا پوچھو. بھئی ایک اچھا آدمی کی ہر ایک کو تلاش رہتی. اب انہوں تو مجبور عورت دے کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بولے ایک اچھا نیک آدمی ہے، مال لے جا رہا تو اچھی بات ہے، پوچھو ہمارا مال لے جاتے. تو رسول اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. ہاں لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ. لے کے چلے گئے. تو میسرہ کو بولے جیسا ہمیشہ معمول ہے، ساتھ جاتے تھے، وہ بھی آتے تم بھی جاؤ. چلے گئے. اب جام تک قافلہ جا رہا ہے، میسرہ ساتھ میں جا رہا ہے، غلام انہیں نوٹ کرتے جا رہا ہے کچھ چیزوں کو. ایسے چیزیں نوٹ کر رہا ہے غلام میسرہ، اس سے پہلے کبھی زندگی میں انہیں تصور بھی نہیں کرا تھا. اتنے جنوں کے ساتھ گیا مال لے کے، مگر ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں انہوں نے اس کی زندگی میں. تو وہ سب سے بہت متاثر تھا وہ بندہ. مال گیا، بک گیا، واپس آ گئے، مال کا تجارت کا فائدہ لائے، ان کو دے دیے، ان کے حوالے اپنا اپنا لے دیا، ان کو دے دیے. وہ دیکھ کے حضرت خدیجہ کے آنکھیں پھٹ گئے. انہوں بولے اماں اتنا فائدہ، اتنے سالوں سے ہمارا مال جا رہا، لوگ لے جا رہے لا رہے، ایسا کوئی اتنا فائدہ کوئی بتا ہی نہیں آج تک ہمارے کو. اتنی برکت، اتنا فائدہ ہمارے مال میں. تو اب ان کو رہا نہیں گیا تو میسرہ کو بولا رے میسرہ ادھر رے اتنا کیسا فائدہ ہوا رے، اب تک کہیں کو نہیں ہوا. پھر تو انہیں بول رہا مالکین میں ایسا آدمی نہیں دیکھا میری زندگی میں، اتنا سچا، اتنا ایماندار، اتنا دیانتدار، اتنا صادق، اتنا امانتدار، اور ایسا لہجہ بات کرنے کا، لوگ اس کے گرفتار ہو جا رہے ہیں. ایسا قابلیت میں میری لائف میں کبھی دیکھا ہی نہیں. اور وہ جو کچھ مال کا فائدہ بتائے وہ برکت اللہ نے ڈالے ان کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کیا ہے وہ ہوا، حقیقت میں ہوا. اور انہوں پورا ایک ایک پائے کا حساب دے دیے. انہوں ایک رتی کی بھی ڈر نہیں کرے، ایک دم کھرا آدمی. اب ان کے دل میں، حالانکہ ان کو کئی رشتے آئے تھے، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد یہ بیوہ زندگی گزار رہے تھے، تو بڑے بڑے روساروں کے، تاجروں کے رشتے بھیجے تھے لوگ. انہیں ارادہ کر لیے تھے مجھے نکاح ہی نہیں کرنا ہے کسی سے بھی. ارادہ عزم کر لیے تھے مجھے کسی سے بھی نکاح کا نہیں کرنا ہے، ایسی جی لینا ہے، زندگی جتنی ہے جی لے گا، مر جانا ہے. مگر جب یہ ہوا واقعہ تو ان کے دل میں خیال امنگیں مارنے لگا. بھئی آگے کی زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت. اگر جیسے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، خاندان کے لوگ بول رہے ہیں، رشتہ دار بول رہے ہیں، سہیلیاں بول رہے ہیں نکاح کر لے. تو اب ان کے دل میں خیال آ رہا اب اگر سہارا اگر زندگی کا ملا تو ایسا ملا تو زندگی کٹتی اچھی. تو دل میں خیال آ گیا. تو اپنی ایک سہیلی تھی ان کی، ان کو جا کے ذکر کرے، میرے دل میں خیال نکے کا آیا. اور اماں کون ہے؟ بولے کہ میرے ایسا سامان لے کے گئے تھے، بنو ہاشم کے فرد ہو، اور عبد المطلب کے پوترے انہوں محمد. ارے ان سے زیادہ شریفت بھی کون ہے؟ انہوں بول رہے پورے عرب میں نہیں ہے کوئی بھی ان سے زیادہ شریف، امانتدار، صادق. بہت اچھا خیال آیا آپ کو. میں جا کے ان کے چچا ہے ان کے زندہ، چاچا سے بات کروں. والد دادا چلے گئے، دادا نہیں تھے، مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے. چاچا کی نگرانی میں کون رہے تھے؟ چاچا کون؟ علی کے باوا، حضرت علی کے ابا ابی طالب. انہوں کفیل تھے رسول اللہ کے، انہوں باوا کے خیال مقام دیکھ ریکھ کر رہے تھے. تو وہ سہیلی بولی میں جا کے ان کے چچا سے بات کرتی ہوں، انہوں سے ان کے سرپرست بڑے. تم جا کے بات کرو. گئے، بات کرے، بولے ایسا ایسا ان کا خیال ہے خدیجہ کا، آپ کیا بولتے؟ تو بولے اس سے اچھی عورت ہم نے باہر مکے میں نہیں ہے.
ہمارے عرب میں نہیں ہے. نیک صالح شریف گھرانے کی عورت، ہم سب مانتے ہیں اس کو، بہت اچھا خیال ہے، مگر پوچھنا تو پڑے گا نا محمد سے. شادی اس کی کرنا ہے تو اس کو تو پوچھنا پڑے گا. تو پوچھتا ہوں میں، پوچھے بھتیجے آپ کے لیے ایک رشتہ ہے، عمر میں بڑے ہیں آپ سے، ہوں کر لیتے کیا؟ کون ہے؟ فتیجہ. تو رسول اللہ کو معلوم ہے وہ بہت نیک شریف النفس عورت ہے، بول کے چرچے ان کے لیے. تو بولے اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا میرے لیے، اتنی شریف عورت ہے، وہ سب جانتے ہیں ان کو، انشاءاللہ کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوبے ہو رہے سبھی ہے. تیار ہو گئے رسول اللہ، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. نکاح کا خطبہ کون دیا معلوم ہے نا؟ رسول اللہ کا. وہ جو نکاح ہوا، رسول اللہ 25 سال کے تھے، انہوں 40 سال کے تھے. اما جان جو تھے 40 سال کے تھے، اور ہمارے سردار 25 سال کے تھے. خطبہ کون دے رہے نکاح کا اس دن معلوم؟ علی کے بابا. سیدنا ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے والد محترم ابی طالب رسول اللہ کے چچا خطبہ نکاح دیتے ہوئے کیا بول رہے ہیں معلوم؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ. خطبہ نکاح کے دن کیا بولے ہوں؟ اور پورے عرب کی اب ظاہر بات ہے، بڑے شریف گھرانے کی بڑی خاتون اور تاجرہ گھرانے کی خاتون، اب تو ظاہر بات ہے بڑے بڑے تاجرہ وجرہ سب آئے نکاح میں. شریف لوگ جمع ہیں پورے بڑے بڑے مرتبے والے. اور انہوں خطبے کے دوران بول رہے ہیں آج ایک ایسے نوجوان کا نکاح ہو رہا، تو وہ نوجوان کو اگر ایک پڑلے میں رکھ دیے اور پورے جزیرے عرب کے نوجوانوں کو ایک پڑلے میں رکھ دیے، تو یہ ایک نوجوان کا پڑلا پورے جزیرے عرب کے جوانوں پہ بھاری ہوئی. ایسے کا نکاح ہے آج. بولے پورے کے پورے تھے، کوئی بھی اختلاف کر کے نہیں بولا کیا بول رہے جی ہماری بے عزتی کر دے رہے ہیں، ہم بھی کیا کم ہے کیا؟ کوئی نہیں، سب سر جھکا کے سر تسلیم خم کرے. بالکل یہ بات حق ہے، ان کے جیسے رتبے والا پورے جزیرے عرب میں کوئی نہیں ہے. یہ کس کا مقام ہے بھائی پورے معاشرے میں؟ ہم لوگ تو بہت نام لیتے نا رسول اللہ، خالی باہر نکل کے آپ کے بارے میں لوگ یہ گواہی دیتے کیا؟ دیکھ لینا میرے بارے میں گواہی، آپ کے بارے میں گواہی دیتے کیا جی؟ نہیں نا. پھر بولنا بہت آسان ہے، نسبت کر لینا. تو خیر ان کا نکاح ہو گیا، زندگی کٹ رہی زبردست. اب یہ خاتون جو 40 سال کی عمر کی میچورڈ ہے، 25 سال کے نوجوان کو آبزرویشن میں رکھ رہی ہے شوہر کے حیثیت سے. پوری زندگی دیکھ رہے نا بھائی، ہمارے پاس گھر کو جاتے ہی ضرور گھر میں کونے میں گھس جاتی ڈر کے مارے، ہم آ گیا. ناڑا دال پیجامے میں نہیں ڈالتی طلاق. برا نہیں ماننا میرے بھائی، یہ آپ کا کلچر ہے بن گیا، یہ آپ کی پہچان بن گئی ہے، چاہل اوجھڑ. پھر باتیں بڑی بڑی، قرآن و حدیث کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، اسلام کی باتیں، ابو بکر کی باتیں، خدیجہ کی باتیں، سو گئے ضرور ڈر کے کونے میں دبنا. یہ ہمارا حال ہے. گئے تو بچے کاپنا ہمارے سے، یہ ہمارا زندگی کا حال ہے. جباروں کے جیسے زندگی گزار رہے ہیں، متکبرین. اور یہ خاتون اپنے شوہر کو روز مرہ صبح سے شام تک زندگی میں آبزرو کر رہی ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں گا، سوچ لو. گزرتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب 37 سال کی عمر کو پہنچے، 37 ایئرس 36 پلس ہوئے، تو ان کے ساتھ ایک واقعات شروع ہو گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ. ایک انہونیاں شروع ہو گئے تھے. وہ انہونیاں کیا ہو رہے تھے معلوم؟ خوابہ دکھ رہے تھے رسول اللہ کو، اور وہ خواب جو رات میں دیکھ رہے وہ صبح سے ہی ہو جا رہا تھا. یہ بگننگ تھی وحی کی، جو وحی آنے والی ہے اس کی شروعات تھی. سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. پورے محدثین کا اتفاق ہے وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی رسول اللہ کی. یہ تھے وہ رات میں خواب دیکھتے، صبح میں وہی منظر سامنے آتا تھا. ان لوگ خود ڈر جاتے تھے یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ. ویسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی فطرتاً بہت صالح نیک، لیکن ان کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا، اس میں اعتکاف کرنا، گوشہ نشین ہو جانے کی وہ سنت چلی آ رہی تھی اللہ کی عبادت کے لیے. تو رمضان میں انہوں کیا کر رہے تھے رسول اللہ؟ اعتکاف کی نیت سے جا کے پہاڑ پہ بیٹھ جا رہے تھے. جبل نور بول کے مکے کے بغل میں ایک پہاڑ ہے، غار ہرا کا نام اس کو
بیان کیا جاتا ہے غار حرا جبل نور، تو وہاں جا کے آپ بڑھ جاتے تھے. اس کو افسانوی شکل ہے بول رہا ہے، اس کی افسانوی قصے بول رہا ہے، بدماش. اللہ اس کو ہدایت دے، بڈھا ہو جا، اچھا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، میچورڈ ہے، انٹلیکچوئلس میں سے ہے، پاکستان میں رہتے جاوید صاحب. یہ کیا بات ہے کہ جاوید نام آ جا رہا، تو ادھر بھی ایک ادھر بھی ایک ہے، یہاں بھی ایک وہاں بھی ایک. ارے واہ رے واہ، کمال کے لوگ آئے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک جاوید صاحب ہے، وہ بھی قابل ہے، انٹلیکچوئلس میں سے، بڑے لوگوں میں سے، اٹھ پٹان حرکتیں اٹھ پٹان باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس. ان کے پاس بھی ایک ہے پاکستان میں بازو. تو انہوں بول رہے ہیں یہ غار حرا اور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کہتے افسانوی باتیں، کہتے فلانا ہے، کہتے ان کے ابا پیدا ہوئے تھے اس وقت دیکھنے کو. خیر جان دو، چھوڑو، بات دوسری طرف چلے جاتی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری دعا ہے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اچھی سمجھ دے، ہدایت دے، رہبری کر دے اللہ ان کی بھی. ہم تو اچھا ہی چاہتے ہیں ہر ایک کا. تو خیر غار حرا میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. تو یہ ہماری ماں، خدمت گزار ماں، 40 سال 15 سال بڑی عورت، شوہر کے واسطے توشہ ٹکڑا بنا لے کے غار حرا میں چپ. آپ گئے ہوں گے نا عمرہ کو گیس والے. اب تو پاکستان کے لوگ جو بدڑا ہیں پکے، جہاں بھی کوئی ایسی چیزاں دکھی وہاں پہلے قبضہ کرتے ہیں لوگ. ان کو بابایاں، درگاہیاں، چلے، یہ پہلے ہونا ان لوگوں پاکستانیوں. تو وہاں جا کے سڑیاں وڑیاں بنا لیے، بیچ میں کیا کہ لگا بھی لیے، معلوم ہے نا. ان کا بس چلا تو وہاں پہ شروع ہو جاتا ان کا، مگر وہاں حکومت ٹائٹ ہے، وہاں جوتے مارتی بول کے نہیں کر سک رہے. لیکن سڑیاں وڑیاں انہوں نے بنائے سو پورے، رائٹ، معلوم ہے نا، دیکھیں نا. تو اب وہ سڑیاں جو بنائے اس میں سے چڑھ کے گئے تو اپنی سانس پھول جاتی. سڑیاں بنا لیے تو چڑھ کے نہیں جا سک رہے اپن، سانس پھول جا رہی. جب کچھ بھی نہیں خالی پتھروں کا پہاڑ تھا تو ایک عورت کیسے چڑھتی تھی؟ سوچے کبھی؟ سوچے ہم لوگ کبھی؟ چڑھتے تھے اتنے اوپر چھوٹی پہ رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ تو جوان تھے، چلے جاتے تھے، طاقتور بھی تھے. اللہ کی طرف سے خود طاقت عطا ہوتی نبیوں کو، بہت طاقت رہتی نبیوں کے پاس. ہماری ماں کی ایک روایت ہے نا، صحیح میں حدیث معلوم ہے نا، ہماری ماں کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت تھے بولے، یاد ہے آپ کو روایت؟ 30 مردوں سے زائد طاقت رسول اللہ میں. ہر نبی میں طاقت بہت ہوتی تھی. چڑھ گئے ہوں گے، مگر یہ بڈھی عورت چڑھ رہی بولے تو سوچو آپ، شوہر کی خدمت کے لیے. ارے ایسے اطاعت گزار بیویاں کہاں ہیں یار؟ کہاں ہیں ایسے شوہر کو چاہنے والی؟ مجھے بتاؤ. پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہی ہے اپنے شوہر کو کھلا کے آ رہی ہے، کھلا پلا کے. ہاں سوچو، بولنا بہت آسان ہے، نسبت کرنا بھی بہت آسان ہے. ہم اللہ والیاں بن جا رہے ہیں. کہاں اللہ والیاں؟ پلو اوڑھ لے کے خالی بیٹھ گئے، تسبیح کھول لیتے ہوئے تو اللہ والیاں بن جاتے ہیں کیا؟ اکثر ہمارے عورتوں کا بھی حال ہے، پلو اوڑھ لیے، تسبیح لے کو بیٹھ گئے، قرآن کھولنے کو بیٹھ گئے، سامنے قرآن پڑھتے پڑھتے بھی پٹوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ساس کے بارے میں کیا کی بول دے رہے ہیں، ننند کو کیا کی بول دے رہے ہیں. بہت فرق ہے یار، بہت فرق ہے سوچ میں. تو خیر میں بیچ میں ایسا بول دیتے رہتا ہوں اصلاح کے واسطے، تکلیف نہیں اٹھا لینا. ایسا بولا بول کے نہیں بولنا، گالیاں دیں گے نا تو پھر ایسا بولا بول کے. تو جاتے تھے آتے تھے، چل رہا تھا. 33 سال 37 سال 38 سال کی عمر ہوئی، 39 سال کی، اب 40 سال کی عمر ہوئی. ہر رمضان میں جاتے تھے، ہر رمضان میں جا کے وہاں بیٹھ جا رہے تھے. اب ایک رمضان آیا، وہ رمضان آنے سے پہلے ایک اور خطرناک چھلکی شروع ہو گئی تھی. یہ جو خواباں جو چھوٹے چھوٹے کبھی کبھار دکھ رہے تھے، جو صحیح ہو رہے تھے، جس سے پریشان تھے، وہ روزانہ دکھنے شروع ہو گئے. ربیع الاول کے مہینے سے دیکھ رہے خواب صحیح ہو جا رہا، سامنے پورا کمپلیٹ وہی منظر آ جا رہا. بہت ڈر گئے. یہ وہی سال تھا جس سال میں وہی اترنے کی تھی. جا کے آپ وہی غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں رمضان میں، اما جان جا رہے آ رہے ہیں، حسب معمول فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، وحی اتر گئی، آ کے پکڑ لیے جبرائیل امین، دبوچ لیے پکڑ کے. رسول اللہ بخاری شریف میں پورا واقعہ ملیں گا آپ کو، دوسرے محدثین بھی نقل کرے تفصیل کے ساتھ، حاکم میں ہے، دوسرے بہت سارے محدثین نقل کرے. پکڑ کے دبا دیا فرشتہ. اب فرشتہ کون ہے؟ وہ آئین شاہی فرشتہ تھوڑا ہی ہے. دوبارہ سو کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھے، خالی اصلی حیت میں اس کی، جبرائیل امین کو 2 مرتبہ دیکھے اصلی حیت میں ان کی.
پوری زندگی میں. ویسے تو ملے کئیوں مرتبہ ملے جبرائیل سے، لیکن انسانی شکل میں آ رہی. اصلی شکل میں 2 بار دیکھے تھے. تو ایک بار رسول صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں کتنا بڑے جبرائیل امین آسمان پورا بھر لیے تھے، مشرق سے مغرب بھر لیے، زمین سے آسمان بھر لیے تھے وجود کے اعتبار سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشرق سے مغرب، زمین سے آسمان پورا ان کے وجود سے بھرا ہوا ہے. ہم جیسے لوگوں کبھی اتنا بڑا دیکھ لیے تو اٹھتے بھی نہیں جگہ سے، خالی دیکھ لیے تو بس پسر جاتے بے ہوش ہو کے. ہم ماں کیا دیکھ لیا، ہم ختم قصہ. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دیکھے بھی، اور وہ فرشتہ رسول اللہ کو دبایا بھی پکڑ کے. خالی کوئی جنات خالی بازو سے چلے گیا نا تو کیا کچھ ہوتا، جھنجھناٹ آ جاتی پوری، نیچے سے اوپر تک پورے جھنجھن آ جاتے پورے. انہیں کون کی کیا ہے کہ بیچارہ وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین آ کے پرسنل پکڑ کے دبا رہا. کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا سوچو آپ. اور بول رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو بول رہے ماں انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جی. کون ہے تم؟ پہلے تو یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، 14 بار رہے شاید کئی سوال اٹھ رہے اندر، یہ کیا تو ہے بھائی. پڑھو بول کے بول رہا ڈائریکٹ آ کے، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، کوئی اسکول کچھ نہیں گیا میں. پھر دوبارہ پکڑ کے، پھر دوبارہ پکڑ کے، ہڈیاں ٹوٹ جا رہے. رسول صاحب بولے ہڈی ہڈی جواب دے رہی تھی، میں دبایا تو 30 مردوں کی طاقت والے رسول اللہ یہ حال ہو رہا. میرا اور آپ کا تو ہم کچمبر بن جاتے چپک کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا. پہلی وحی کے بعد بخار چڑھ گیا، تپرے بخار سے. سیدھا وہاں سے اتر کے پہاڑ سے رات گھر کا راستہ پکڑے رسول اللہ. اب ذرا ایک بات میرے کو بولو، اتنا خطرناک اگر واقعہ ہو گیا، آدمی پہلے کہاں بھاگتا؟ کوئی بھی انسان پہلے کہاں بھاگتا؟ جس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے انسان کو، فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے، سب سے زیادہ جس پر اعتماد ہوتا. اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو انہیں کہاں بھاگ کے آتا؟ پہلے سیدھا ابا کے پاس بھاگ کے آتا، وہاں، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ اعتماد بابا پہ ہوتا. یا اماں کے پاس بھاگیں گا، امی ماں ہے، ماں اور باپ کے پاس ہی بھاگیں گا. رسول اللہ کے باپ کے قائم مقام بچپن سے شفقت سے پالوں سے چچا موجود ہے، زندہ ہے. ابی طالب اتنا ڈر گئے تو پہلے کہاں بھاگنا تھا رسول اللہ کو؟ ایک کوشچن کیا بتا، آپ کا دماغ کیا بول رہا؟ چچا شفقت والے، باپ کے قائم مقام تجربے کار، وہاں بھاگ جاتے تھے جا کے ان کو. مگر رسول اللہ کہاں گئے سیدھا؟ یہاں سے معلوم ہو رہا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ اعتماد کس پر کرتے تھے، سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ کس کو مانتے تھے. وہ سمجھ میں آ رہی بات یہاں سے. رسول اللہ اپنے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ کس کو تسلیم کرتے تھے؟ سیدھا ادھر دوڑے. کہاں گئے؟ سیدھا حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اپنی ماں، اپنی بیوی کے پاس آ کے گود میں لیٹ گئے رسول اللہ خدیجہ کے، اور بولے زمبیلونی، مجھے اڑا دے، مجھے اڑا دے، مجھے اپنی موت یاد آ رہی. مطلب موت کا خدشہ ہے، زندگی کا خدشہ معلوم ہو رہا ہے، میں نہیں رہوں گا. کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم، کہاں پر ہے گھر تک. اچھا اب دلاسا کیا دیتی ہے یہ عورت؟ یہاں بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. یہ بیوی شوہر کو کیا دلاسا دے رہے جانتے ہیں؟ یہ سب حدیثوں میں نقل ہے نا، بخاری میں ہے، سب میں ہے، سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں سے یہاں نہیں اترتا، یہاں ہی رہتا خالی نوک پہ، یہاں سے یہیں نکل جاتا، یہاں نہیں اترنے دیتے ہم لوگ. کیا بول رہے ہیں ہماری ماں خدیجہ؟ آپ نکو ڈرو جی، اللہ ایک ایسے آدمی کو ضائع نہیں کریں گا، میرے کو امید ہے اللہ سے. کیا بول رہے ہیں؟ میرے کو اللہ سے ایک امید ہے، اللہ ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے آدمی کو ضائع نہیں کریں گا جو مہمان نواز ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا، یتیموں کا سہارا بنتا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا، ضعیفوں کا سہارا بن کے ان کے کام آتا، جو ہر ایک کی مدد کرتا. ایسے خیر خواہ انسانیت کے، خیر خواہ ایسے انسانیت کے محسن کو اللہ ایسے ہی ضائع نہیں کر دیتے. یہ بول رہی ہے بیوی.
یعنی پورے زندگی کا، یعنی ایک میں کیا بول رہا تھا آپ کو سمجھ میں آیا نا، 40 سال کی عورت نکاح کر رہی تھی 25 سال کے جوان سے، اب یہ جوان کی عمر کتنی ہو گئی؟ جو 25 سال کے جوان تھے اب کتنے ہو گئے تھے؟ 40 کے ہو گئے، اور یہ 40 سال کی عورت تھی سو کتنے سال کی بن گئی؟ 55 سال کی عورت ہو گئی ہے۔ تو یہ بالغ 40 سال کی بالغ میچورڈ عورت 15 سال لگاتار وہ 25 سال کے اللہ نوجوان کو تجربہ کرتے جا رہی ہے، اس کے اوپر آبزرویشن میں رکھی ہے، اور آج یہ بات بول رہی ہے وہ عورت کہ تم جیسا خیر خواہ محسن انسانیت کا ایسے ہی ظاہر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے کردار رسول اللہ کا، اور یہ ہے وہ بیوی خیر خواہ اپنے شوہر کی۔ یہاں سے میں بول سکتا ہوں ایک ماں کے قائم مقام عورت کی ممتا چھلک رہی ہے اس بیماری میں۔ ایک اپنے سے 15 سال چھوٹے شخص کے اوپر یہ جو ممتا چھلک رہی ہے، یہ ایک بڑی عمر کی تجربے کار جو ماں کے قائم مقام عمر والی، اس کی ممتا اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں اس پر اپنے بندے پر۔ یہ بہت ڈیپتھ کی بات ہے۔ پھر وہ لے کے کہاں گئے معلوم ہے آپ کو؟ کہاں لے کے گئے؟ شوہر کو اپنے، تم میرے ساتھ چلو۔ ایک ان کے رشتہ دار، ان کے خالہ زاد یا کوئی رشتے کے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل ہے نا، ان کے پاس لے کے گئے، حضرت ورقہ کے پاس۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے تو عرب، لیکن عربوں کے کلچر سے اکسا جانے والوں میں سے ایک تھے۔ اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، اور بھی 2-4 لوگ تھے جو عربوں کے بت پرستی کے کلچر سے بیزار تھے، ان میں سے انہوں بھی ایک تھے ورقہ۔ تو انہوں کیا کر رہے تھے؟ انجیل، تورات انجیل پہ ایمان لے آئے، نبیوں کے دین کو قبول کر لیے تھے، تو عیسائی بن گئے تھے۔ اس وقت تھا دین وہی نہ، وہی دین اس نے تھا، اس کے سوا وہی دین تھا، اصل دین، تو وہ آسمانی دین کو قبول کر لیے تھے۔ تو ان کو معلوم تھا خدیجہ کو کہ وہ بہت شریف النفس آدمی ہے، بہت نیک ہے، اور کھرے آدمی ہے، اور انہوں نے یہ سب چیزوں سے اکسا کے دین حق کو قبول کرے ہوئے ہیں، تو اگر مشورہ کرنا ہے تو ان سے ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ میچورٹی بھی ہونا، ہماری عورتوں میں یہ میچورٹی نہیں ہے، سیدھا بابا کے پاس بھاگتے ہیں، پاکھنڈیوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہے نا؟ وہاں دنیا کے تھے ہوں گے پاکھنڈیاں، خانے کعبہ میں کتنے کے بیٹھے ہوئے تھے ہوں گے؟ 360 بتوں کے پاس، مگر وہاں نہیں گئے اما جان اس وقت بھی۔ ابھی اسلام نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میچورٹی ہے، بردباری ہے۔ وہ پاکھنڈیوں کے پاس نہیں گئے لے کے رسول اللہ کو، سیدھا اہل کتاب کا علم جاننے والے، کتاب کا علم، آسمانی کتاب جاننے والے کے پاس لے کے گئے، عالم کے پاس لے کے جانے کے بعد پوچھ رہے ہیں ان کو ایسا ایسا ہو گیا، ذرا ان کے بارے میں دیکھو نا کیا ہوا ان کو۔ تو انہوں نے پوچھے بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ، ادھر آؤ بولو کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا سنا دی، ایسا ایسا غار حرا میں جا رہا تھا، میں کچھ سالوں سے جا رہا ہوں، میں یہ سال بھی گیا، ایسا ہوا میرے ساتھ، ایسا پورا قصہ سنایا، ایسا آیا دبایا، اقرا بول کے بولا، پڑھو بول کے بولا، سب واقعہ سنائے، جس سے مجھ پہ بخار چڑھ گیا، سب سنا۔ تو انہوں گھبرا کے بولنا شروع کر دیے، رٹنا شروع کر دیا، بڑے میاں ناموس 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 بول رہے تھے، تھرتھبی چھوڑ گئے بوڑھے کے ہاتھ، پورے ہاتھا پیروں میں، ناموس ناموس۔ کیا ناموس؟ رسول اللہ پوچھا کیا بول رہے ہیں ناموس کیا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے، وہی لے کر کے آتا آسمان سے، یہ موسیٰ کے پاس بھی آیا، یہ عیسیٰ کے پاس بھی آیا، بھتیجے خوش ہو جائے تیرے پاس آیا، بول رہے، بول کے کیا بولے معلوم؟ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، تیرے قوم کے لوگ تجھے اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے، تجھ پر ظلم ڈھائیں گے، تو میں تیری حمایت کے لیے کھڑا رہوں گا۔ کون بول رہی ہے؟ ورقہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے پوچھ رہے اچھا ایسا کیسا ہوگا جی؟ میرے قوم کے لوگ تو میری اتنی عزت کرتے، اتنی آپ کا اتنا قریب رکھتے، میرے کو چاہتے، ایسا کیسا میرے ساتھ اتنا لوگوں کریں گے، لوگ میرے کو نکال دیں گے؟ تو بولے جب بھی یہ ہوا کسی کے ساتھ، وہ ناموس فرشتہ آیا، وہ آسمانی پیغام لایا، اور جب وہ پیغام اس نبی نے لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے اس نبی پر ستم ڈھائے ہیں، اس کو ہجرت کرنی پڑی ہے، وہ تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے بھائی؟
تو یہاں سے میرا ایک گمان ہے، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، پھر میں بول رہا ہوں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں ٹھینگے سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ مان لیا نا بندہ یہ اللہ کے نبی ہے تم بول کے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم ہے نبی بنا بول کے، مگر انہوں مان لیے نا۔ تم کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی، فرشتہ وہی ہے جو نبیوں کے پاس آتا ہو تمہارے پاس آیا۔ تو ورقہ مسلمان مرا کہ غیر مسلم مرا؟ ورقہ بن نوفل مسلم مرے کہ غیر مسلم مرے؟ کیا بولیں گے آپ کیا بولیں گے؟ میں کہوں گا انشاءاللہ مسلم مرے۔ ساری دنیا اختلاف کری تو بھی ٹھینگے سے بولو، میں یہ کہوں گا انشاءاللہ وہ مسلم مرے، کیونکہ یہ حدیث خود واضح کر رہی ہے چیخ چیخ کے کہ ورقہ بن نوفل خود بول رہے وہی ناموس فرشتہ جو نبیوں کے پاس آیا تیرے پاس آیا، وہی نبیوں کے ساتھ جو ہوا وہ تیرے ساتھ ہوگا، میں رہا تو تیری پوری مدد کروں گا، بول رہے اور کیا چاہیے؟ یہ اور باتیں کیوں تو رہے نہیں مر گئے، لیکن مان تو لیے نا یہ نبی اللہ ہے، اور کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ وہ اہل کتاب میں کا پہلا فرد ہے ورقہ بن نوفل جو رسول اللہ پہ ایمان لایا، اہل کتاب میں سے وہ پہلا فرد ہوں گا انشاءاللہ قیامت کے دن، انشاءاللہ۔ ڈنکے کی چوٹ یہی ہے نہیں بول سکتا میں، مجھے کیا معلوم، واللہ عالم، لیکن غالب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلا فرد ہوں گا اسلام لانے والا، رسول اللہ کو مان لینے والا، نبی اللہ ماننے والا۔ اب ان کی بات سنتے ہی اما جان وہی ہے، اما جان تو وہی ہے نا، سن لیے، یقین ہے ان کو بھی، پہلے سے ہی بول رہے تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تمہارے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، تم خاص روح ہے اللہ کی، اللہ تم کو ضائع، پہلے سے ہی بول رہے۔ اب یہ بات جب ان سے سن لیے یقین اور پختہ ہو گیا کہ میرا شوہر کوئی خاص مقام پر ہے، کوئی آئمہ شہر بھی نہیں ہے، جوانی سے دیکھ رہی ہوں اب بھی دیکھ رہی ہوں کوئی عام آدمی نہیں ہے، پہلے سے ہی محسوس کر رہے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے والوں میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ایک ہی یہ خاتون تھی، ہر چیز قربان کر رہے، مال دے دے رہے، جان لگا رہے اپنی، سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتراتے تھے ان کا مال خرچ کرنے کے لیے، کیوں کتراتے تھے؟ بیوی کا ہے مال، لوگ تانے دیں گے، اب کام وام کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ اللہ کرتے پھر رہا، مال پورا جو ہے بیوی کا خرچہ کر رہا، بولتے نا وہی لوگ، مزاج ہے لوگوں کا، تو کترا رہے تھے رسول اللہ، جھجک رہے تھے۔ یہ آبزرویشن دور اندیشی تو تھی، بلا کی دور اندیشی بردباری تھی اما جان میں ہماری، بھانپ لیے انہوں کترا رہے، اسلام پر اب خرچ کرنے کی ضرورت ہے مگر انہوں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے، اللہ کے دین کے لیے اب ضرورت ہے مگر انہوں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو کیا کرے ایک دن معلوم ہے، ایک دن کیا کرے، رسول اللہ کو بلا کے بولے ایک کام کرو نا جی، تمہارے پورے خاندان کے اور میرے پورے خاندان کے لوگوں کی دعوت کریں گے، سب کو دعوت دو آپ کھانے کی۔ تو رسول اللہ بولے اچھی بات ہے، کھانا کھلایا تو رسول اللہ کو بھی بہت پسند تھا، تو بولے بہت اچھی بات سوچے آپ، بلا لیے پورے، ادھر کے بھی قافلے کے ادھر کے بھی، پورے دونوں خاندان کے لوگ جمع ہو۔ تو انہوں کیا کرے معلوم ہے، پورا مال لا کے رکھ دیے، رسول اللہ کو بولے آپ یہاں بازو بیٹھ جاؤ۔ مال اتنا تھا کہتے روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹے پڑ جا رہے تھے مال کے سامنے، یعنی مال کا ڈھگار اتنا بڑا ہو گیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹے دکھ رہے تھے، بیٹھ گئے، بٹھا دیے رسول اللہ کو، بٹھا دیے، مال رکھ دیے، رکھ کے اب کھانا نہ ہونے کے بعد پورے دونوں خاندانوں کو، اپنے بھی سسرال والے بھی مائکے والے بھی ہے، دونوں کو خطاب کر کے کیا بول رہے ہیں، لوگاں تم لوگاں گواہ رہنا، میں خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دی، میرے زندگی موت کا اختیار پورا ان کے ہاتھ میں دے دی، میں جو چاہے میرے ساتھ کرے، میں اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دی، اونرشپ دے دی میں اپنے وجود کے اوپر، بول رہے ہیں اونرشپ، جو چاہے کریں گے میرے ساتھ، میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دی، ان کے حوالے کر دی، اور یہ میرا مال جتنا ہے ان کے حوالے ہے، ان کو پورا اختیار ہے، مجھے اور میرے مال کو جیسا چاہے اسراف کرے، صرف میں لائے، اپنے استعمال میں لائے، پورا حق ہے، یہ میرا نہیں ہے آج کے بعد، میں خود بھی ان کی ہوں، یہ میرا مال بھی ان کا ہے۔ دونوں خاندانوں کو گواہ بناتی۔ اب بولے رسول اللہ کو اب آپ یہ خیال نہیں کرنا یہ مال میرا بیوی کا نہیں، میں خود آپ کی ہوں، میرا مال آپ کا ہے، جو چاہے کرنا۔ یہ ہے ختیجہ، یہ ختیجہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ ختیجہ ہے جس کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے اما جان، رسول اللہ اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ ذکر وہ عورت کا کرتے تھے، خدیجہ کا، ہر لمحہ اس کی تعریف کرتے تھے، جس سے ہم عورتوں کو غیرت آتی تھی،
ہمارے عورت ہونے پر ہم کو غیرت آتی تھی. یہ کیا بات ہے, وہ بوڑھی جو چلے گئی دنیا سے, اتنی تعریف اس کی ہماری نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ بول بھی دیے تھے رسول اللہ کو, یہ چھوٹے بچی تھے وہ, الڑ میں بول بھی دیے, رسول اللہ کیا وہ بڑھیا کی تعریف کرتے رہتے آپ؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم بولے تو ایسی بات بول دی اگر وہ سمندر میں ملا دیے تو وہ بھی کڑوا زہر بن جائے. اللہ سے معافی مانگ, واپس لے اپنے جملے کو. اس وقت بولے اے عائشہ تجھے کیا معلوم خدیجہ کون ہے؟ ساری دنیا مجھے ٹھکرا دی تھی, اس نے مجھے اپنایا. ساری دنیا میرے مخالفت میں کھڑی تھی, اس نے اپنے ہاتھ کو مجھ پر قربان کر دیا. تم کیا سمجھتی ہو جاتی خدیجہ؟ تو یہ رسول اللہ بولتے تھے. سمجھے؟ جب تک ہماری یہ ماں بحیات رہی, زندہ رہی, رسول اللہ کوئی نکاح نہیں کرے. جب تک خدیجہ بحیات تھی رسول اللہ کوئی نکاح نہیں کرے. جتنے شادیاں رسول اللہ کے بعد میں ہوئے, 10 نکاح ہوئے خدیجہ کے انتقال کے بعد. رسول اللہ کے 10 نکاح ہوئے, لیکن کب؟ خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئے. ایک بھی ان کی زندگی میں نہیں کرے. اور ان کو یہ شرف حاصل ہے خدیجہ کو کہ جتنی اولاد رسول اللہ کی پیدا ہوئی ہے, صرف ایک ابراہیم کو چھوڑ کے, ایک ابراہیم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے باقی سب خدیجہ کے ہی بچے ہیں, انہی کی اولاد ہے. پہلا مرد بچہ پیدا ہوا تھا جوانی میں, رسول اللہ جب جوان تھے پہلا مرد بچہ پیدا ہوا تھا خدیجہ کو رسول اللہ کا. کیا نام تھا معلوم ہے؟ قاسم. کیا نام رکھے تھے؟ قاسم. وہی ان کی کنیت ہوئی رسول اللہ کی وہاں سے. ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا ہے, پہلے کے زمانے میں, نبوت سے پہلے کے زمانے میں کنیت کیا پڑ گئی تھی. عرب کے لوگ کنیت سے پکارنے کا ان کے پاس رواج ہے. کنیت بہت اہمیت رکھتی ہے ان لوگوں کے پاس, عربوں کے پاس کنیت بہت اسپیشل ہے. عائشہ کو بچے نہیں ہوئے, کنیت کی تڑپتی تھی, معلوم ہے نا. تو کیا بولے تھے؟ ام عبداللہ. معلوم ہے کہ واقعہ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. رسول اللہ علیہ وسلم گود دے دیے تھے ایک بچہ, ان کی بہن کا بچہ, اور بولے تھے اب یہ تیرا بچہ بنا کے رکھ لے تیرے پاس, تیری کنیت ام عبداللہ. بچے نہیں ہوئے تو ان کو شوق تھا کنیت سے پکارنا. بول خیر ایک الگ بات جاری میری. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا پڑ گئی تھی؟ ابو القاسم بولتے تھے رسول اللہ کو, قاسم کے ابو. لیکن وہ بچہ جوان نہیں ہوا, بچپن میں ہی فوت ہو گئے. ان کے بعد بیٹی ہوئے زینب ہے, ان کے بعد ام کلثوم ہے, پھر ایک بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کہتے ہیں بعض لوگ طیب. ایک اور بچے کا بھی ذکر ملتا ہے. 3 بچے خدیجہ کے مرد بیٹے, اس کا نام طاہر بیان کیا جاتا ہے, واللہ اعلم. مگر تینوں بچے بھی زندے نہیں رہے, بچپن میں ہی فوت ہو گئے, بالغ نہیں بنے. سمجھ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رجال کا مطلب رجل کی جمع رجال. رجال بولے تو جوان بالغ آدمی کو بولتے ہیں, آدمی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد آدمی کے باپ نہیں ہے تم میں سے, بولے اللہ میاں. نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے بول کے مطلب نہیں ہے اس کا. نرینہ اولاد پیدا ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد ہی نہیں پیدا کرتے رسول اللہ کو, تو میں میرے بیٹوں سے, تم تمہارے بیٹوں سے نفرت کرتے تھے. یہ کیا ہے, رسول اللہ کو تو بیٹے نہیں تھے, میرے پاس کیا بیٹے ہو گئے بولتے تھے. سمجھ گئی بات؟ اللہ کی حکمتیں. نرینہ اولاد ہوئی لیکن بالغ نہیں ہوئی, اس میں بھی حکمت ہے. بالغ ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ بولتے تھے. جڑ بھی کاٹنی تھی, ختم نبوت بھی تھا, تو بولے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, اس لیے ان کی اولاد جوان نہیں ہوئی, بچے فوت ہو گئے. بیٹیاں رہی 4, بحیات رہیں. رسول اللہ کی زندگی میں ہی 3 بیٹیاں وفات پا گئی تھی, زینب, ام کلثوم, رقیہ, تینوں چلے گئے. باقی ایک بیٹی بچ گئی تھی رسول اللہ کی زندگی میں, وہ لخت جگر تھی رسول اللہ کی, بہت چہی تھی اور جنتی عورتوں کی سردارہ, فاطمہ بنت محمد. ان کا انتقال کب ہوا؟ رسول اللہ کے وفات کے 6 مہینے بعد, 6 months after. انہوں بھی چلے گئے دنیا سے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بچے جو ہوئے خدیجہ سے, ہماری ماں خدیجہ سے. 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹے ہیں, 7 بچے خدیجہ کے, اور رسول اللہ کے 7 بچے. ٹھیک ہے. اور ایک ماریہ قبطی ایک تھی خاتون, وہ ایک عورت تھی جو اہل کتاب میں سے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا ان کا. ان سے ایک بچہ ہوا تھا, ان کا نام تھا ابراہیم. وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے, وہ بھی نہیں رہے. تو یہ ہماری ماں کی زندگی ہے رسول اللہ کے ساتھ.
جو ہر چیز قربان کرتی چلے گئی، ہر چیز قربان کرتی چلے گئی، اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہے یہ ماں۔ آپ کو معلوم ہے نبوت کے ابتدائی دور میں جو رسول اللہ پہ بڑی مشکلیں آئی تھی، وہ بڑی مشکلوں میں سے ایک مشکل کیا تھی معلوم ہے؟ 3 سال جو بائیکاٹ کرے تھے عرب کے لوگ، پلاننگ کر کے، پوری پری پلان کام کر کے، پلاننگ کر کے 3 سال سوشلی بائیکاٹ کرے رسول اللہ۔ وہ 3 سال اتنے خطرناک تھے معلوم ہے، خریدتے نہیں تھے کوئی چیز، بیچتے نہیں تھے کوئی چیز، کھانے کو کھانا نہیں دیتے تھے، پانی کو پانی، پینے کو پانی نہیں دیتے تھے۔ مرغے سو جانوروں کے چمڑے پانیوں میں ابال کے گرم کر کے نرم کر کے کھلانا پڑتا تھا۔ بہت برے حالات سے گزرے، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 6ویں سال کے بعد 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال، یہ 3 سال بہت ڈینجر تھے رسول اللہ کے۔ اس میں یہ دونوں ٹوٹ گئے تھے، عمر رسیدہ تھے، علی کے والد ابی طالب جو رسول اللہ کے لیے ڈھال بن کے ہمیشہ کھڑے رہنے والے تھے، یہ بوڑھے میں بھی پسر گئے، کمزور ہو گئے، کھانے کو کھانے ہی نہیں دے رہے، ریگستان میں ہواؤں میں گزار رہے، موسم کی گرمی سردی، کیا انسان کی باڈی بوڑھی باڈی جھیلتی کیا؟ ٹوٹ گئے تھے انہوں۔ ویسے ہی ہماری اماں جان خدیجہ بھی جو عمر رسیدہ ہو گئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ 10ویں سال دونوں ایک ساتھ انتقال کر گئے، ایک ہی سال میں، کچھ دن آگے پیچھے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا پہلے، رسول اللہ بہت غمزدہ ہو گئے، میرا باپ کے جیسا چچا چلے گیا، میرا سرپرست تھا، بہت غمزدہ تھے رسول اللہ۔ کچھ ہی عرصہ نہیں گزرا، اب یہ بیوی کا انتقال ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے ڈپریشن میں چلے گئے۔ رسول اللہ کے اوپر ایک وقت آیا ایسا بھی، بہت ڈپریس ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نام ہی رکھ دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، کیا بولے تھے اس کو؟ عام الحزن، نام رکھ دیے تھے اس کا، عام الحزن، غم کا سال۔ 10ویں سال کو نام دے دیے، لقب دے دیے رسول اللہ، یہ سال غم کا سال۔ اتنا بڑا غم بیوی کے جدا ہو جانے کا جس کو کبھی نہیں بھول سکتے تھے رسول اللہ۔ اسی کے بعد طائف گئے تھے، سب سے بیزار ہو کے، دنیا والوں سے، مکے والوں سے بیزار ہو کے، خاندان قبیلے کے لوگوں سے بیزار، طائف گئے، شاید وہاں سے کچھ لوگ جو ہے کچھ دھارس بنیں گے ہماری بولے، تو انہوں نے اور الٹا کر دیا، سب الٹا کر دیا، پورا تماشا کر دیے طائف والے، کیا ستم ڈھائے وہ سوچ نہیں سکتے آپ۔ تو خیر یہ ہماری ماں کا انتقال کب ہوا؟ 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال دنیا سے چلی گئی ماں۔ لیکن کیا کچھ قربان کر کے گئی ہے وہ ماں، آپ اور ہم اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے اس کی قربانیوں کا۔ رسول اللہ پوری زندگی نہیں بھولے، بولتے تھے میں میری بیوی خدیجہ کے احسانات کے تلے دبا ہوں، وہ چکا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک ابو بکر کو بولتے تھے، ابو بکر کے احسانات ہیں جس کو میں نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر کے احسانات، جو مال خرچ کرنے میں اماں جان خدیجہ اور مرد دوستوں میں ابو بکر، یہ مثالی شخصیتیں ہیں، کوئی ان کی مثال کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہے مرتبے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں خدیجہ کا مقام و مرتبہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، شاید آپ لوگ سمجھ پائے ہیں اور قدر کریں گے ہماری اس ماں کی۔ میں تو یہی دعا کرتے رہتا ہوں، اللہ میری ماں کی محبت میرے دل میں اور مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے، اور حشر کے دن ان سے ملاقات بھی کرا دے، ان کے ساتھ جنت میں رکھ دے، ان کی خدمت کریں گے جیسا بھی اللہ چاہے گا۔ خدمت کرنے کا موقع رہیں گا نہیں رہیں گا، وہاں ہر ایک کو اللہ سب کچھ عطا کر دیں گا، بے نیاز کر دیں گا، یہ تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو، ان لوگوں کے قریب رہے، ابو بکر کے قریب رہے، خدیجہ کے قریب رہے، علی کے قریب رہے۔ علی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے علی۔ بچپن میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بچپن سے ہی قربانیاں دیتے آ رہا ہے وہ بندہ، پوری تعمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقرب ترین لوگوں میں سے ایک علی، سبھی اسپیشل ہے۔ عثمان نے کوئی معمولی قربانیاں نہیں دی، عمر ابن خطاب جیسا کون ہو سکتا ہے، بردبار، دانشور۔ تو یہ سب ایسے ہیں جن کی محبتیں ہمارے سراخوں پر ہے، ان کی عظمت کی ہم قائل ہیں، اور ہم خواہش مند ہیں کہ اللہ ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ رہے۔
ان کے ساتھ ہماری آخرت و اخروی زندگی ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو ہم بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پیدا فرما دے، وہ توفیق سے ہم کو مالا مال فرما کہ ہم صرف بولنے کے حد تک کے سلفی، بولنے کے حد تک کے اہل سنت نہ رہ جائیں، بلکہ ہم حقیقی سلف صالحین کے چاہنے والے، حقیقی اہل سنت، حقیقی اہل الحدیث، حقیقی ہم مسلمان تیرے سچے بندے بن کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔